یہودی شیطان نہ جانے کون کون سے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل تو شاید خود اسرائیل کے کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن اس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی میری توقع کے بالکل خلاف ہے۔ جن دو ناموں کا اس نے تذکرہ کیا ہے میں ان کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات جانتا ہوں، اور آپ کو یقیناً میری فراہم کردہ تفصیلات سے فائدہ ہوگا۔ یہ معاملہ خاصا سنگین ثابت ہوگا۔ بہرحال ہمیں اپنے لیے راستے تلاش کرنے ہی ہیں، تو پھر میں اس سلسلے میں مصروف ہوا جاتا ہوں۔ صرف آپ؟ ہاں، کیوں؟ آفتاب کمال بھلا کبھی آپ سے دور رہا ہے؟ دراصل آفتاب کمال، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی اس حیثیت کو ہر قیمت پر برقرار رکھو۔ تمہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ میرے لیے تمہارے یہاں مضبوط قدم کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مستحکم رکھو۔ چیف، سب کچھ تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی میں جانتا ہوں، میرا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں تم مجھ پر فوقیت حاصل کر چکے ہو، چنانچہ میں تمہیں احکامات نہیں دے سکتا۔ یہ کیا بات کی آپ نے چیف؟ آپ کے احکامات میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ ہر طرح تعاون کروں گا، اور اگر کسی بھی جگہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا سوچا ہوا زیادہ درست ہے تو میں آپ کی ہدایت پر عمل بھی کروں گا۔ بہرحال میں نے اپنا قیام کاسموسی میں رکھا۔ اس دوران نہ تو ڈیمن سے کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی مسٹر کارمن اینجلو سے۔ بعد میں کارمن اینجلو نے میرے اس قدم کو سراہا تھا۔ اس نے کہا، ایک ذہین آدمی کو یہی کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو خود بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم دوسروں کی نگاہوں میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور اب ہم سفر کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ ہمیں ایک ایسے ملک پہنچنا ہے جو یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، لیکن وہاں ایک اہم کام ہونے والا ہے۔ لوئس مارشیلی ایک میٹنگ میں شریک ہو رہا ہے جس میں ایک بہت بڑی سودے کاری ہونے والی ہے۔ کیا اس کے بارے میں مجھے تفصیلات نہیں بتائی جائیں گی؟ بس تھوڑا سا وقت اور اس کے بعد میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ اس وقت تک ہم یہاں سے روانگی کی تیاریاں مکمل کر لیں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ اس دوران میں نے فضا جیبی یا تنظیم آزادی فلسطین کے کسی بھی شخص سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ارل سیڈنا اپنی شیطانی قوتوں کے سہارے انہی راستوں کا خیال خاص طور سے رکھتی ہوگی۔ اگر میں فلسطینیوں کے قریب پایا گیا تو وہ مجھے تلاش کرنے میں مشکل نہ محسوس کرے گی، اور اگر میں اسی طرح روپوش رہوں تو ہو سکتا ہے اس کی نگاہوں سے محفوظ رہوں۔ ویسے یہ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ایسی مافوق الفطرت قوتوں کے حامل نہیں ہے۔ ہاں، اس نے یقینی طور پر سائنسی ذرائع سے ایسی قوتیں حاصل کر لی ہیں کہ وہ خود کو مافوق الفطرت ظاہر کر دے۔ ڈیمن اینجلو نے بالآخر مجھے بتایا کہ ہماری منزل سویڈن ہے اور ہمیں اسٹاک ہوم پہنچنا ہے۔ میں نے نہایت خاموشی سے اس سفر کا آغاز کیا۔ بالآخر اسٹاک ہوم چل پڑے۔ اسٹاک ہوم میں ہمارا قیام ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں تھا، اور یہاں پہنچنے کے بعد کارمل اینجلو نے مجھ سے دوری مناسب نہیں سمجھی تھی۔ ہم نے ہوٹل میں ساتھ ہی کمرے حاصل کیے تھے اور قریب رہ رہے تھے۔ ڈیمن اینجلو اب مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد کارمن اینجلو نے پہلا کام میرے سپرد کیا۔ اس نے میرے ساتھ چائے پیتے ہوئے کہا، جس شخص کو ہم نے قتل کرنا ہے اس کا نام ہیزل آرک ہے۔ وہ بظاہر ایک کاروباری شخص ہے، لیکن درپردہ اس کا تعلق لوئس مارشیلی سے ہے، اور وہ لوئس مارشیلی کے کاروباری امور کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کام کی مکمل ذمہ داری ڈیمن اینجلو کے سپرد کی گئی ہے، یعنی وہ اسے سپروائز کرے گی۔ تمہیں صرف اس کی نگرانی کرنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم باقاعدہ منظر عام پر آؤ، اور اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ اوکے مسٹر اینجلو، میں آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا۔ ڈیمن اینجلو کو کھل کر موقع مل گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ منسلک ہو جائے، اور اب ہمیں کارمن اینجلو سے دور ہو جانا تھا۔ کارمن اینجلو نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ ہم اپنے لیے کوئی الگ جگہ منتخب کر لیں، اور سویڈن جیسے صنعتی ملک میں جہاں زندگی بہت مصروف لیکن حسین تھی، ہم نے ایک اور ہوٹل میں اپنے لیے کمرہ حاصل کر لیا۔ ہوٹل میں پہنچ کر میں نے یہی کہا تھا کہ 2 کمرے حاصل کر لیے جائیں۔ اس بات پر ڈیمن اینجلو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ کیوں؟ آپ کو میرے ساتھ رہ کر تکلیف ہوگی مس اینجلو۔ جواب میں اس نے کہکہا لگایا اور کہنے لگی، نہیں، اب میں تکلیف کی منزل سے گزر چکی ہوں۔ میں اس کے ان بے باکانہ الفاظ پر حیران رہ گیا تھا۔ اب تک وہ اپنے آپ کو جس طرح لیے دیے رہی تھی، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کارمن اینجلو کی بتیجی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سپر چیز سمجھتی ہے، لیکن اب اس نے جس بے تکلفی کا اظہار کیا تھا، اس سے اس کی اصل شخصیت کا پردہ ہٹ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک آرام کرسی پر دراز ہوتے ہوئے کہا، زندگی کتنی قید میں ہے، اور جب کبھی اس زندگی میں کچھ آسائشیں فراہم ہوتی ہیں تو یہ کس قدر خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں مس اینجلو؟ ہاں، کیوں؟ آپ تو زندگی میں ہر آسائش اپنے قدموں میں رکھتی ہیں۔ آپ کو زندگی کی مشکلات کا کیا اندازہ؟
یہ صرف تمہارا خیال ہے ڈیئر لائل، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بعض ذمہ داریاں تو ہمیں عام لوگوں سے اتنا پست کر دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ پر ہی رحم کھانے لگتے ہیں۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، ہمارے پاس 20 گھنٹے ہمارے اپنے لیے ہیں، اس کے بعد ہمارے کام کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور ڈیمن اینجلو نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ایک خوش مزاج اور صحیح معنوں میں زندگی سے لطف حاصل کرنے والی لڑکی ہے۔ میں نیا پنچھیوں سے ملا تھا۔ اسٹاک ہوم کے حسین ترین علاقوں میں ہم نے سیر و سیاحت کی، اس طرح تفریحات کی کہ بہت عرصے کے بعد مجھے زندگی کا لطف آیا، اور پھر 20 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے ڈیمن کی رفاقت کے بھی میسر ہوئے، اور بہت عرصے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بے حد شگفتہ محسوس کیا۔ وہ حواس پر چھا جانے والی لڑکی تھی، اور اس کے اندر بے پناہ کشش اور صلاحیتیں تھیں، لیکن صبح کو ناشتے کے بعد وہ اس طرح سپاٹ اور سادہ ہو گئی جیسے اس کی شخصیت ہی گم ہو گئی ہو۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ہر چند کے یہ کام ہمیں اپنے ہاتھوں سے سر انجام نہیں دینا، لیکن جیسا کہ تمہارے سامنے مسٹر کارمن اینجلو نے کہا، مجھے اس کی سپرویژن کرنی ہے، یقیناً مس ڈیمن، اور کیونکہ تمہیں اس میں ایک نمایاں کام سر انجام دینا ہے، اس لیے خصوصاً تم میرے ساتھ رہو گے۔ مس ڈیمن، کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اس کام سے آگاہ کر دیں تاکہ میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لوں؟ دوسرے لمحے میں تمہیں یہی بتانے جا رہی تھی۔ ہینرل آرک، جیسا کہ تمہیں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، کاروباری آدمی ہے، لیکن لوئس مارشیلی سے اس کا براہ راست تعلق ہے، اور جو میٹنگ لوئس مارشیلی کرنے جا رہا ہے اس میں ہینرل آرک بھی شریک ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے مائی ڈیئر لال سناٹرا کہ ہینرل آرک اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ تمہیں لینی ہے۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، کیا یہ سب کچھ آسان ہوگا؟ بالکل نہیں، لیکن تمہاری اس میں شمولیت کا مقصد یہی ہے کہ اس مشکل کام کو آسان بنایا جائے۔ میں تمہیں اپنے طور پر جس قدر بریف کر سکتی ہوں کر دوں گی، اور اس کے بعد سب کچھ تمہاری صلاحیتوں پر مشتمل ہوگا، کیونکہ ہر قیمت پر تمہیں اس میٹنگ میں ہینرل آرک کی حیثیت سے شرکت کرنی ہے تاکہ ہمیں اس کی تمام تفصیلات معلوم ہو سکیں۔ چہرے پر میک اپ کیا جائے گا؟ 100% میک اپ کون کرے گا؟ میں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں اس کام کو بخوبی سر انجام دے لوں گا۔ دل میں یہ احساس تو بے شک پیدا ہوا تھا کہ میک اپ زدہ چہرے پر میک اپ کرتے ہوئے کہیں ڈیمن اینجلو کو مجھ پر شبہ نہ ہو جائے، لیکن آفتاب کمال کا کمال بھی میرے چہرے پر موجود تھا، اور امکان اس بات کے تھے کہ پہلے کیے ہوئے میک اپ کی شناخت نہ ہو پائے گی۔ بہرحال اب یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا، اور اس کے بعد وہ عجیب و غریب منصوبہ زیر عمل آ گیا جس کے لیے ہمیں سویڈن پہنچنا پڑا تھا۔ ہینرل آرک کا دفتر ایک 7 منزلہ عمارت کی 5ویں منزل پر واقع تھا۔ دفتر میں بہت سے ملازم تھے۔ میں اور ڈیمن اینجلو کاروباری لوگوں کی حیثیت سے ہینرل آرک سے ملے، اور ہم نے ایک ایسا سودا اس کے سامنے پیش کیا جو اس کی دلچسپی کا باعث ہو سکتا تھا۔ سرخ و سفید چہرے والے اس شخص نے ہمارے اس کیس کو دلچسپی سے سنا، اور اس سلسلے میں ہم سے بہت دیر تک گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں اپنے پرسنل سیکرٹری کے پاس بھیج دیا، اور بقیہ گفتگو اس پرسنل سیکرٹری سے ہوئی تھی۔ لیکن اس دوران میرے سپرد جو ذمہ داری کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں ہینرل آرک کا مکمل جائزہ لے لوں، اس کا طرز گفتگو، اس کی مخصوص عادتیں، ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کر دوں۔ میں نے اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا وہ کر ڈالا تھا۔ ہینرل آرک کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات دوران گفتگو معلوم ہو گئی تھی، اور ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے آج کے پروگرام کیا ہیں۔ چنانچہ اب یہاں سے واپسی کے بعد اس کے لیے انتظامات کرنا تھے۔ کارمن اینجلو اس جگہ خود موجود تھا جہاں ہینرل آرک کے بارے میں مجھے مزید تفصیلات فراہم کی جانی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، ضروری تھا اس شخص کو زندہ حالت میں تم ایک بار دیکھ لیتے، کیونکہ بہرطور تمہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس کا کردار ادا کرنا ہے جو معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہیں۔ حالانکہ اب چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، اور جیسا کہ ڈیمن اینجلو کا کہنا ہے کہ اس نے ہینرل آرک کے بارے میں آج کی تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں، چنانچہ آج ہی یہ کام شروع ہو جائے گا۔ ہینرل آرک کے بارے میں مجھے چند فلمیں دکھائی گئیں جن میں جیمز کارٹر اور لوئس مارشیلی وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ان کی تصاویر بھی مکمل تفصیلات کے ساتھ فلم میں موجود تھی، اور میرا کام یہ تھا کہ میں ہر شخص کو اچھی طرح ذہن نشین کروں۔ اس عظیم و شان میٹنگ میں میری اپنی شرکت کا مقصد بھی مجھے بتا دیا گیا تھا، اور یہ سن کر مجھے کافی دلچسپی محسوس ہوئی کہ میں ہینرل آرک کی حیثیت سے لوئس مارشیلی کا انتہائی قریبی دوست اور مشیر تھا، اور اس کے بہت سے معاملات کا تحفظ کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات معلوم کرنے کے بعد میں نے خود کو کافی حد تک مطمئن محسوس کیا کہ میں اس کام کو آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد آخری آئٹم ہینرل آرک کا میک اپ تھا، اور اس کے لیے کارمن اینجلو نے ایک ماہر کا بندوبست کیا تھا۔ میرے چہرے پر میک اپ کر دیا گیا اور مجھے ڈیمن اینجلو کے سپرد کر دیا گیا۔ ڈیمن اینجلو نے سارا پروگرام مجھے بتا دیا تھا۔ ہینرل آرک کی آج کی مصروفیات بہت زیادہ تھی،
سب سے پہلے ہمارے ایک آدمی کو اس کے ڈرائیور کی جگہ لینی تھی۔ چنانچہ اس وقت جب ایک خوبصورت پارک کے گوشے میں ہونے والی کسی اہم میٹنگ سے فراغت حاصل کر کے ہینرل آرک اپنی کار میں آ کر بیٹھا تو ہمارا آدمی اس کے ڈرائیور کی حیثیت سے کار میں موجود تھا۔ کار چل پڑی۔ ڈیمن اینجلو میرے ساتھ دوسری کار میں اس کار کے پیچھے تھی اور پھر وہ سنسان جگہ جو ہینرل آرک کے قتل کے لیے منتخب کی گئی تھی بآسانی اس کی قتل گاہ بن گئی۔ ڈیمن اینجلو نے خود اپنے ہاتھ سے اس کے بدن میں گولیاں اتاری تھی۔ اس کے بعد مجھے خدا حافظ کہا تھا۔ ہینرل آرک کی لاش اس کار میں منتقل کر دی گئی تھی جسے ڈیمن اینجلو ڈرائیو کر رہی تھی۔ یہاں سے مجھے ہینرل آرک کی کار میں بیٹھ کر اس کی رہائش گاہ کی جانب جانا تھا اور یہی شخص جو اس کے ڈرائیور کا روپ دھارے ہوئے تھا مجھے اس رہائش گاہ تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا اور اس کے بعد اسے روپوش ہو جانا تھا۔ چنانچہ تمام کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا گیا اور میں ہینرل آرک کی حیثیت سے اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ یہاں میری ملاقات مختلف لوگوں سے ہوئی لیکن ان کے بارے میں مجھے پہلے سے بتا دیا گیا تھا اور یہ بھی علم ہو چکا تھا مجھے کہ ان کا ہینرل آرک سے کیا تعلق ہے۔ بہرطور اپنے طور پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمبخت کارمن اینجلو بھی شیطان صفت ہے۔ سب سے زیادہ حیرانی مجھے ان خاتون پر ہوئی تھی جن کا نام ڈیمن اینجلو تھا۔ اس وقت سے اب تک نہایت سادہ لو اور معصوم نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر شرم و حیا کے تاثرات بھی ہوتے تھے، گفتگو میں سادگی بھی ہوتی تھی، لیکن کسی شخص کو قتل کرنے میں انہوں نے جس مہارت کا اور صفائی کا ثبوت دیا تھا اس پر حیرت ہوتی تھی۔ بلکہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ وہاں جب کارمن اینجلو پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا تو یہ دونوں بیگے ہوئے چوہے کیوں بن گئے تھے، لیکن اس بات کے بھی امکانات تھے کہ وہ اپنی شخصیت کو منظر عام پر نہ لانا چاہتے ہوں، ورنہ درپردہ وہ جو کچھ تھے اب اس کا صحیح طور پر اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک مشکل شخصیت ہینرل آرک کی سیکرٹری تھی جو معمر عورت تھی، لیکن ہینرل آرک کے لیے اس کے انداز میں جو کیفیت پائی جاتی تھی وہ بڑی مہربان قسم کی تھی۔ ویسے ایسی بوڑھی سیکرٹری مجھے بڑی ناگوار محسوس ہوئی۔ اس نے میرے آئندہ 24 گھنٹوں کے پروگرام بتائے اور آخر میں کہنے لگی، سوری آرک، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی کیونکہ مجھے کچھ اور ایسے کام ہیں جو سر انجام دینے ہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، میں نے کہا۔ میں اسے میڈم ہی کہتا تھا، میرا مطلب ہے ہینرل آرک، اور یہ بات بھی مجھے بتا دی گئی تھی۔ بہرحال میں اس وقت انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ ہینرل آرک کا کردار صحیح طور پر انجام دے سکوں اور اپنی شخصیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دوں تاکہ ان خطرناک لوگوں کے درمیان جا کر اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ اس سلسلے میں مجھے خاصی محنت کرنا پڑ رہی تھی اور اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ اپنی محنت میں کامیاب ہوں کہ ابھی تک کسی نے ایک بار بھی چونک کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ گویا میں اپنا کردار ٹھیک نبھا رہا تھا، لیکن بہت مختصر وقت میں کسی اجنبی کردار کی تمام حرکات کو پک کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ایک اور شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسٹر نووک لوتھر تھے۔ مجھے ان کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ بوڑھے آدمی تھے، مجھے گورتے ہوئے بولے، میرا کام ہو گیا، ابھی کچھ وقت لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تکلیف نہ کرنا اور آئندہ میں تم سے کہوں گا بھی نہیں۔ ناراض ہو کر چلے گئے اور میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ بہرحال رات ہو گئی، کوئی 8:30 بجے کا وقت تھا کہ میری معمر سیکرٹری نے موبائل میرے حوالے کر دیا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وائی باربن۔ اس نے اس طرح جواب دیا جیسے میں وائی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہیلو، میں نے کہا۔ مسٹر آرک بول رہا ہوں، کیا آپ ڈنر لے چکے ہیں؟ 10 بجے ڈنر لیتا ہوں میں۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ مسٹر بارٹلے نے ڈنر کا پروگرام رکھا ہے۔ تفصیل؟ میں نے مختصراً کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آرک مختصر گفتگو کرتا تھا۔ اب سے 15 منٹ کے اندر ہماری گاڑی پہنچ جائے گی، آپ تشریف لے آئیے۔ اوکے، میں نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میں نے موبائل سیکرٹری کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈنر پر جانا ہے، میرا لباس تیار کر دو۔ ہمیں پہلے سے اس کے لیے نہیں کہا گیا تھا، بارٹلے نے نیا پروگرام یہی بتایا ہے۔ اوکے، بوڑھی سیکرٹری نے کہا اور چلی گئی۔ 14 منٹ کے اندر میں تیار ہو کر باہر نکل آیا تھا، لیکن جس طرح میں نے وقت کی پابندی کی تھی اسی طرح اور بھی پابندی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں باہر نکلا سیاہ رنگ کی لیموزین اندر داخل ہوئی اور مستعد ڈرائیور نیچے اتر آیا۔ سفر خاموشی سے طے ہوا۔ ایک خوبصورت عمارت کے وسیع لان کے قریب آ کر کار رک گئی اور یہاں 2 آدمیوں نے میرا استقبال کیا۔ ہیلو مسٹر ہینرل آرک۔ ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے۔ مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے جسے ایک نگاہ دیکھ کر کانفرنس روم نہیں کہا جا سکتا تھا، بلکہ وہ ایک عام سا کمرہ تھا۔ یہاں ایک قداور عورت نے میرا استقبال کیا۔ میں جانتا تھا اس کا نام لینا پارک ہے۔ یہ بھی ایک بزنس مین تھی اور آرک کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتی تھی۔ تمہاری صحت پہلے سے بہتر ہے ڈارلنگ، عورت نے میرے رخسار کا بوسہ لے کر کہا۔ ہاں، تم کیسی ہو؟ خوشی ہوئی، عورت نے ہنس کر کہا۔ کیوں؟ آج تمہارے انداز میں کچھ بے تکلفی پا رہی ہوں اور میں ہمیشہ اس کی خواہش مند رہی ہوں۔ اوہ، میں آہستہ سے ہنس دیا۔ بلا وجہ خود کو وقتاً ریزرو رکھتے ہو۔ بلا وجہ نہیں مسز پارک، یہی کچھ مشکلات ہیں۔ ہوں خود ساختہ مشکلات۔
کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے اندر تبدیلی لاؤ ورنہ یہ سنجیدگی تمہارے خوشنما چہرے کو متاثر کرے گی۔ کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اوہ نہیں، بہت سے آ چکے ہیں۔ اصل میں پہلے ڈنر کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس کے بعد میٹنگ ہوگی۔ یہ بہتر ہے، میں نے کہا۔ لینا پارک مجھ سے کچھ دیر باتیں کرتی رہی، پھر ایک ملازم نے ڈنر کی اطلاع دی۔ ڈنر ٹیبل پر بہت سے افراد موجود تھے۔ دنیا بھر کے کئی ملکوں کے بڑے بزنس مین موجود تھے۔ ایک بڑے پلانٹ کے سودے کی بات ہوئی جسے کئی ملکوں میں الگ الگ تیار کیا گیا تھا اور اسے خفیہ طور پر اسرائیل کے حوالے کرنا تھا۔ اسرائیل سے اس پلانٹ کا سودا ہو گیا تھا اور اسے 3 سال کے اندر تیار کیا گیا تھا۔ اس پلانٹ کو ناروے کی ایک کمپنی نے ڈیزائن کیا تھا اور مشترکہ طور پر کئی ملکوں نے اسے پارٹس میں تیار کیا تھا۔ اب اسے مکمل طور پر جوڑ کر اسرائیل کے حوالے کیا جانا تھا۔ گفتگو میں طے پایا کہ اسے سویڈن میں اکٹھا کر لیا جائے، یہاں سے اسے خلیج بوتھنیا پہنچا دیا جائے، جہاں سے ڈنمارک کی ایک شپنگ کمپنی کے 2 شپ اسے لے کر اسرائیل روانہ ہو جائیں۔ یہ پورا منصوبہ یہاں مختلف لوگوں سے مل کر طے ہوا تھا اور اس سلسلے میں ہر امر پر غور ہوا تھا۔ بالآخر منصوبے کے مکمل کاغذات تیار ہو گئے اور سب نے ان پر دستخط کر دیے۔ پھر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر میں مہمان رخصت ہونے لگے۔ آئیے مسٹر آرک۔ پھر میں ان کے ساتھ عمارت کے ایک اور کمرے میں جا بیٹھا۔ مارشلی نے کہا، سنائیے مسٹر آرک، آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک مسٹر مارشلی، میں دوسرے کاروبار کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی آپ کی عنایت ہے، میں نے نیاز مندی سے کہا، لیکن دل میں ایک خوف سا بیدار ہو گیا تھا۔ اس دوسرے کاروبار کے بارے میں تو مجھے بھی کچھ نہیں معلوم تھا اور یقیناً کارمن اینجلو کو بھی، ورنہ وہ مجھے اس دوسرے کاروبار کے بارے میں کچھ ضرور بتاتا۔ خیر، یہ میٹنگ تم نے اٹینڈ کی؟ جی۔ جو معاملات طے ہوئے ان پر غور کیا؟ میں نے انہیں صرف سنا ہے، غور نہیں کیا۔ ظاہر ہے مسٹر مارشلی، اس کا مجھے ابھی کہاں موقع ملا ہے، میں نے جواب دیا۔ 100% درست کہا آپ نے، واقعی اتنی جلدی کچھ غور نہیں کیا جا سکتا، لیکن مائی ڈیئر ہینرل آرک، ہمارے ذہن میں اس بارے میں ایک طویل منصوبہ عمل پذیر ہے۔ میں جان سکتا ہوں تمہیں بتانا ہے ہینرل، اس لیے تمہیں روکا ہے۔ سیانوں کا کہنا ہے کہ دولت کمانے کا کوئی موقع ہاتھ آئے اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ یقیناً، میں نے مسکرا کر کہا، اور اس وقت ایک گولڈن چانس ہمارے پاس ہے۔ اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ پلانٹ اسرائیل کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے وسیع تر منصوبوں کے لیے نہایت کارآمد، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، میں نے کہا، دنیا بھر کے اسرائیلی سرمایہ کاروں نے اس پر کثیر سرمایہ خرچ کیا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ ہر قیمت پر اسے اسرائیل پہنچانا چاہتے ہیں، بے شک، لیکن اگر یہ اسرائیل نہ پہنچ سکے تو؟ لوئس مارشلی نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا، اور میں نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ میں سمجھا نہیں جناب، میرے دوست جیمز کارٹر سمجھائیں گے، مارشلی نے کہا، اور جیمز کارٹر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ پلانٹ اسرائیل ضرور پہنچے گا، لیکن بے شمار مشکل مراحل سے گزر کر۔ اصل میں اس پروگرام میں ایک خوبی ہے، وہ یہ کہ اس پلانٹ کے مختلف حصے کئی ملکوں میں تیار ہوئے ہیں۔ حیرت ناک طور پر تمام ممالک نے اس میں نہایت ایمانداری سے رازداری برتی ہے، لیکن زمین پر فرشتے نہیں ہونے چاہیے، کیا سمجھے؟ جی، 1-2 کو تو غدار ہونا چاہیے جو کسی دوسری طاقت کو اس کے بارے میں خبر کر دے اور دوسری طاقت اس پلانٹ کو غائب کر دے۔ آخر اتنے ملکوں کا معاملہ ہے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسری طاقت کون ہے؟ جانتے ہو وہ دوسری طاقت کون سی ہوگی؟ بتائیے، میں نے کہا۔ ہم، لوئس نے کہا، اور میں نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ دونوں شیطان کہا مار کر ہنس پڑے۔ ہاں، ہم، کیا ہم دنیا کے کسی ملک سے کم طاقتور ہیں؟ اصولی طور پر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ یہ پلانٹ بہرحال اسرائیل پہنچے گا، لیکن ذرا توقف کے بعد۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ دونوں شپ خلیج سے پروگرام کے مطابق چلیں، لیکن راستے میں سے غائب ہو جائیں اور ہم بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ اعلیٰ پیمانے پر تلاش کی جائے اور ہم انہیں حاصل کر لیں، لیکن ایک بڑی قیمت کے عوض، اور یہ قیمت اسرائیلی سرمایہ کار ادا کریں گے، اور اس کے 3 حصے ہوں گے، جن میں ایک مسٹر ہینرل آر کا ہوگا۔ میں سکتے کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ لوئس مارشلی نے پہلو بدل کر کہا، اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ تمہاری دماغی صلاحیتوں پر ہمیں اعتماد ہے مسٹر ہینرل آرک، یہ بندوبست تمہیں کرنا ہے۔ یہ جملے ادا کر کے دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے، جس کا مقصد تھا کہ میں جا سکتا ہوں۔ میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ خوب رات ہو گئی تھی، اس لیے کسی نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا، اور میں اپنی خواب گاہ میں پہنچ گیا۔ اب مجھے بہت سے فیصلے کرنے تھے، بہت کچھ غور کرنا تھا۔ کیا اعلیٰ پیمانے کی سازش ہے، اور اس سازش میں مجھے برابر کے حصے دار کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے؟